میرے بات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈیلیگیشن نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی، اور جیسے ابھی آپ کو خواجہ سعد رفیق صاحب نے بتایا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز میں انتظامیہ اور حکومت کی طرف سے جو سر عام کھلے عام مداخلت اور دھاندلی کی جا رہی ہے، ہم نے اس کے ثبوت الیکشن کمیشن کو پیش کیے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ان کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں خاموش تماشائی نہ بنے، بلکہ جہاں بھی اور جو بھی الیکشن کے ضابطۂ اخلاق اور قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے خلاف مؤثر کارروائی کرے، تاکہ صاف شفاف الیکشن کے اوپر عوام کا اعتماد بحال ہو سکے۔ اس وقت یہ حکومت انتظامیہ کو انتخابی نتائج حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ میں بیوروکریسی کو، خاص طور پہ سول سروس کے افسروں کو اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ پی ٹی آئی کے ملازم نہیں ہیں، وہ حکومت پاکستان کے سرکاری ملازم ہیں، اور جہاں بھی کسی افسر کو غیر قانونی حکم دیا جاتا ہے اور اگر وہ اس غیر قانونی حکم پہ عمل کرے گا تو کل کو اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور اسے اپنے اقدامات کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ آج ہم نے الیکشن کمیشن کو یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن نے جو خط کے ذریعے مطالبہ کیا تھا کہ حکومت کی یک طرفہ انتخابی اصلاحات اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو بلڈوز کر کے متعارف کرانے کے لیے جو اقدامات ہیں اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کرے۔ الیکشن تبھی صاف اور شفاف ہو سکتا ہے کہ جب تمام سٹیک ہولڈرز الیکشن کے طریقہ کار پہ متفق ہوں۔ اگر حکومت کی طرف سے کوئی یک طرفہ کارروائی یا اقدام کیا جائے گا تو اس سے الیکشن وقت سے پہلے ہی متنازع ہو جائے گا۔ پاکستان کی اپوزیشن کے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ کسی وہم پر یا مفروضے پہ مبنی نہیں ہے، وہ سالڈ ریسرچ کے اوپر مبنی ہے۔ اور اب تو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پلاٹوں کی کمپیوٹر بیلٹ سے نتائج نکلتے ہیں، یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں بھی اسی طرح کے نتائج دینے کے فارمولے لے کر آئیں گی۔ الیکشن کے اندر جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہوتی ہے، ہر مشین کے اندر ایک چپ لگا ہوتا ہے، تو اس بات کی کون ضمانت فراہم کرے گا کہ ہر مشین میں مستند چپ لگا ہے اور کسی کا چپ یا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا؟ لہٰذا یہ جو معاملہ ہے بہت سنگین ہے۔ اس حوالے سے ہم نے الیکشن کمیشن کو مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو فوری طور پر اعتماد ملے۔ اسی طرح ہم نے چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ 19 فروری کو ڈسکا کے الیکشن میں ڈاکہ ڈالا گیا، اسے چرایا گیا، فروری کا مہینہ چلا گیا اور اب اگست کا مہینہ بھی چلا گیا، ہم ستمبر میں آ گئے ہیں۔ اتنے مہینے گزرنے کے باوجود ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ قوم کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ 19 فروری کو چوری کی گئی، لیکن وہ چوری کس کے حکم پر ہوئی، وہ چوری کس نے کی، یہ بھی اتنا ہی اہم ہے کہ قوم کو بتلایا جائے اور ان چوروں کو سزا دی جائے۔ لہٰذا ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ جو 19 فروری کے الیکشن کو چرانے کی انکوائری ہے اس کے حقائق جلد از جلد قوم کے سامنے لائے جائیں۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس
جس کی اتنی سالوں سے انکوائری چل رہی ہے، بار بار سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ اس کو جلد از جلد نپٹایا جائے، وہ ہنوز دلی دورست کی مانند ابھی بھی غیر معینہ مدت کے لیے لوگوں کو نہیں پتا کہ کب اس کا نتیجہ نکلے گا۔ پی ٹی آئی نے، عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی منی لانڈرنگ کی ہے پولیٹیکل پارٹی کا نام لے کر۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے کروڑوں اور اربوں روپے پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اسے ذاتی اکاؤنٹس کے ذریعے ذاتی استعمال میں لایا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن سے اکاؤنٹ چھپائے گئے اور وہ خفیہ اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک نے بے نقاب کیے ہیں، اور اسی طرح جو پی ٹی آئی کے اپنے اراکین ہیں وہ بتلا چکے ہیں کہ کس طرح کروڑوں روپے جو بیرون ملک سے حاصل کیا گیا اس کا مس یوز کیا گیا۔ چوکی داروں کے نام پہ پیسے منگائے گئے، کمپیوٹر آپریٹرز کے نام پہ پیسے منگائے گئے، ڈرائیورز کے نام پہ پیسے منگائے گئے، اور ان کے اکاؤنٹوں کے ذریعے وہ پیسہ خرد برد کیا جاتا رہا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی ڈاکہ ہے، اور اگر فورن فنڈنگ اکاؤنٹ کا بے لاگ اور منصفانہ انصاف ہو تو عمران نیازی سمیت پوری تحریک انصاف کی قیادت بھی جیل میں ہوگی اور تحریک انصاف کی رجسٹریشن بھی کینسل ہوگی۔ یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس سکینڈل کی تحقیقات شفاف انداز میں قوم کے سامنے پیش کرے تاکہ لوگوں کو اصل حقائق سے آگاہ ہو سکیں کہ کس طرح بیرون ملک لوگوں سے چندہ لیا جاتا رہا اور کیسے اسے خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے خرد برد کیا جاتا رہا۔ اب میں ملک ابرار صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی پنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے سے جو مداخلت ہو رہی ہے اس کے حوالے سے اپنی بات